بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ 10واں لیکچر ہے اور یہ لیکچرز کی سیریز کے دوسرے حصے میں جہاں ہم ایمان اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کا چوتھا لیکچر ہے اور ہم اس سیشن میں گفتگو کریں گے آخرت پر ایمان کے ساتھ جینا۔ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کی آرگومنٹس قرآن مجید میں اس کے جو دلائل دیے گئے ہیں ان کو ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا۔ اس سیشن میں میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس ایمان کی روشنی میں زندگی کیسے انسان گزارے، انسان کا کیا رویہ ہو۔ قرآن مجید نے اس کو بہت ڈسکس کیا۔ یہ بات مبالغہ نہ ہوگی کہ اصل میں قرآن یہی بتانے آیا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی۔ نبی جو یہ پیغام لے کر آتے ہیں ان کو نبی بھی شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبا ایک بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور اس دنیا کی سب سے بڑی خبر، یہ سب سے بڑی خبر موت کے بعد ایک اور زندگی۔ یہ زندگی سب جانتے ہیں کہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس زندگی میں جو کچھ انسان کو حاصل ہوگا اس کا سارے کا سارا انحصار اس دنیا کی زندگی میں انسان کی کارکردگی، پرفارمنس کی بنیاد پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر یہی خبر دینے کے لیے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت واضح کیا ہے۔ سورہ الکہف ہے، سورہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ ایسے ہے کہ جیسے بارش کے ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر زمین کی نباتات خوب نکلی، اپجی، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ چورا ہو جائیں، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھرے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن بار بار اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ زندگی ہے، بڑے تھوڑے عرصے کے لیے کچھ رونق آتی ہے، ترقی ہوتی ہے، انسان کو زندگی میں کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے، مگر جیسے فصلوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی، کٹ جاتی ہیں، چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان کے پاس اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون، یہ مال، یہ اولاد، بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی کی زینت، خوشنمائی، اٹریکٹیونیس ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تو وہ نیک
اعمال ہیں خیر عند ربک، تو تمہارے رب کے نزدیک بہترین ہیں ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور وہ بہترین ہیں تمہارے رب کے نزدیک امید رکھنے کے لحاظ سے۔ یعنی اگر انسان نے امید رکھنی ہے، اگر آپ if you want to look forward to something، وہ انسان کی وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو اس دنیا میں صحیح رویے، صحیح عمل کے نتیجے میں انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کی صورت میں اسے میسر آتی۔ یہ جو دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کی ڈسکرپشن اس دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کو قرآن مجید نے بہت واضح طریقے پر یوں بیان کیا ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ترجیح دے، پریفر کرے، یعنی دنیا میں رہے، دنیا کے نعمتوں سے جو اللہ نے اس کو دی ہے فائدہ اٹھائے، مگر جب ترجیح دینے کا، پریفر کرنے کا موقع آئے تو اس کی پریفرنس ہمیشہ آخرت کی زندگی کے حق میں ہونی چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 16 اور 17 میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جو یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں کسی نے بات پہنچائی نہیں، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، اس لیے تمہارا دل نہیں لگتا اس پہ، اس پیغام میں، تم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اسی کو تم اصل نصب العین کامیابی سمجھتے ہو۔ بل آخرت خیر و ابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، نہایت حماقت میں مبتلا، بے وقوفی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ دو کاؤنٹس ہیں، دو فیکٹرز ہیں جن میں آخرت کو دنیا کی زندگی پر کمپلیٹ سپیریورٹی حاصل، ترجیح حاصل ہے۔ ایک یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں جو آپ کو اٹریکشن نظر آ رہی ہے، گلیمر نظر آ رہا ہے، کامیابی کے امکانات نظر آ رہے ہیں، یہ آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، کہیں بہتر ہے۔ جس خدا نے یہ زندگی دی ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ کہیں بہتر ہے، اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ ابقا، وہ باقی رہنے والی۔ تو اگر کسی کے سامنے یہ بات آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تو ادھر ہی انٹرسٹڈ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ بات مان نہیں رہا، بات اسے سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ مجھے یہاں ملا ہے بس وہی مجھے پسند ہے، ضد میں آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ النازعات ہے، سورہ نمبر 79، جس میں یہ بتایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑا دھماکہ ہوگا جس سے ہلچل مچ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اس کو کہ جو اس نے اسٹرگل کی، کوششیں کی، یعنی دنیا میں اس نے بہت تگ و دو کی، انسان بڑی محنت کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا جتن کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، جوڑ توڑ کرتا ہے، تعلقات بناتا ہے، تعلقات توڑتا ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو یاد آئیں کہ یہ میں نے کیا کیا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ،
اور جن لوگوں کے لیے ناکامی کا فیصلہ ہوگا اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی وہ ان کے لیے قریب لے آئی جائے گی۔ فاما من طغا، چنانچہ وہ جس نے سرکشی کی، یعنی حدود کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ انسان کوئی غلطی نہ کرے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی وہ ہے جو انسان سے اس کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات سرزد ہو جاتی ہے، اور اس کو جب بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اور ایک غلطی وہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے سوچ سمجھ کے اور وہ حد سے آگے نکلتا ہے اور اسے کوئی واپسی کے بارے میں رجحان نہیں ہوتا، یعنی وہ سرکشی کرتا ہے، وہ حدود کو توڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا، اور یہ کیوں توڑتا ہے حدود کو، پامال کرتا ہے، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو پریفر کیا، کس پر؟ آخرت پر۔ تو قرآن اس بارے میں بالکل واضح فیصلہ سناتا ہے کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ان کا ٹھکانہ۔ اس میں قرآن بہت کلیئر ہے، کوئی مذہب، عقیدہ، فرقہ، کلمہ، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک بڑا کلیئر ایک کرائیٹیرین بیان کر دیا ہے کہ جو شخص حدود کو توڑتا ہے، جو اخلاقی حدود ہر انسان جانتا ہے، صرف غلطی نہیں کرتا، غلطی پر اصرار کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہی زندگی ہے جس کو کہ اسے حاصل کرنا ہے اور اس میں اس نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے وہ کوئی بھی ہو، کسی خاندان سے ہو، کسی مذہب سے ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس کے برعکس جو صحیح رویہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ یعنی ایک روز ہم سب کو اپنے رب کے حضور میں اکیلا کھڑا ہو کر جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ ہوگا یہ وہ واقعہ ہے کہ جو اگر انسان کو معلوم ہے تو وہ اس کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور وہ کہ جو اندیشہ رکھا جس نے، جو ڈرا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ یعنی یہ بات بھی بڑی کلیئرلی بتا دی گئی کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو اگر اس دنیا میں جنتی بننا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو پھر اس جواب دہی کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جس جواب دہی کے پروسیس میں اس کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ مجھے زندگی کو اس کی روشنی میں گزارنا ہے۔ زندگی میں جب کبھی بھی ایسے موقع آئیں کہ جن میں انسان کو ترجیح دینی ہے، پریفرنس کا اظہار کرنا ہے، تو آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے۔ کئی مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کے لیے اس میں یہ وضاحت کی ہے۔ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو چھوڑ دے؟ نہیں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ہرگز چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توقع یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب ہم معاملات کرتے ہیں تو قدم قدم پر
روزانہ ہی ایسے انسان کے سامنے موڑ آتے ہیں، ایسے فیصلہ کرنے کے موقع آتے ہیں جس میں انسان یا غلط فیصلہ کرتا ہے یا صحیح فیصلہ کرتا ہے، یا وہ دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کمانے کے لیے وہ ایک کلیئر فیصلہ کرتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور وہ طے کیے ہوئے ہے کہ مجھے آخرت کی زندگی زیادہ پسند ہے، زیادہ میرے لیے اہم ہے۔ یہ کلیئر ترجیح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان قائم رکھے دنیا گزارتے ہوئے۔ کھٹیا باتیں ہو رہی ہیں، آدمی آس پاس لوگ انجوائے کر رہے ہیں، انسان کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، سوری دس از ناٹ پاسبل، مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، مجھے ایک دن اکیلے کھڑا ہونا ہے، تم سب یہاں موجود ہو تو میرا ساتھ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ مال کمانے میں ناجائز مال، فیصلہ کرنے میں ان چیزوں کے حق میں فیصلہ کہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اٹریکٹ کرنے والی چیزیں، ان کو اگر انسان ترجیح دے گا تو وہ اصل میں عملاً پریکٹیکلی یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہوگی کوئی آخرت، بٹ آئی ایم ناٹ، مجھے تو زندگی چاہیے، دنیا کی زندگی کی کہ مزے چاہیے، اس کی کامیابی چاہیے۔ لیکن اگر انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں، اس کے دیے ہوئے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن جہاں کہیں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے اور وہ رک جاتا ہے، اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے، اس لیے کہ اسے اس کا احساس ہے کہ اسے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہی شخص ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید بڑا کلیئر ڈیکلریشن دیتا ہے۔ درمیان میں جو لوگ ہیں کنفیوزڈ، ان کو بہرحال اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، وہ کس طرف کو بلونگ کرتے ہیں، ادھر کو یا ادھر کو، اس لیے کہ یہ دو ہی راستے ہیں، درمیان میں کوئی اور راستہ نہیں۔ پاگل پنا ہے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا کہ نہیں یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا اور کوئی بچا لے گا، اور ہم تو فلاں گروہ سے ہیں، ہم تو فلاں مذہب سے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی تعلق کسی کے ساتھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ انسان کا یہ رویہ ہے، کلیئر رویہ کہ مجھے آخرت کی زندگی کی کامیابی مطلوب ہے اور میں اس کی خاطر زندگی میں فیصلے کروں گا۔ چنانچہ اس دنیا کی زندگی میں ظاہر ہے کہ بڑی اپرچونٹیز ہیں انسان کے پاس، اللہ نے ہر انسان کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اور ہم سب کے اندر امنگ ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ابھی کل ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ یہ جو حسد ہوتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس میں آدمی کیا کرے؟ تو میں نے کہا دیکھو یہ ہم سب کے اندر ہوتا ہے، آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سب کے اندر یہ ایک ہے خواہش کہ ہم آگے بڑھیں۔ جس بندے کے اندر کوئی امنگ ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی اگر حسد نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ سو یہ امنگ، یہ خواہش، یہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے آپ اپنے آپ کو اس کے نیگیٹو اثرات سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، پازیٹیولی کام کرتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہوں اچھے طریقے سے، اور جو بھی ہوتا ہے اس کو پھر اللہ کا فیصلہ سمجھ کے مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسل کرنے کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ اگر جس کو آخرت کی زندگی کے واقعی ہونے کا یقین ہے وہ اپنے اس ایکسل کرنے کی صلاحیت کو وہاں لگائے،
اور یہ بات اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں. سورہ مطففین ہے، سورہ نمبر 83، جس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، اور وہ پینے کے لیے وہ مشروب ہو کہ جو ایک خاص زبردست قسم کی بوتل میں اس کو رکھا جائے گا، اور اس کا پھر ایک ڈھکن ہوگا، اور وہ اس میں مشک کی خوشبو ہوگی. اور تمہیں معلوم ہے یہ وہ چیز ہے، فَلِذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، یہ میدان ہے آگے بڑھنا. یعنی آخرت میں آپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر زندگی پائیں، دوسروں سے زیادہ آپ کا اچھا گھر ہو، اچھی زندگی ہو، خدا کا قرب ہو. اس میدان میں انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے. یہ سوچ کا، زندگی کے بارے میں ایٹیچیوڈ کا تبدیلی، یہ قرآن مجید کو پڑھ کے اور آخرت کی زندگی کے یقینی ہونے کا احساس اپنے اندر محسوس کر کے انسان کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ان عظیم ہستیوں میں پیدا ہو گئی کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. چنانچہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ہر معاملے میں ابو بکر آگے نکل جایا کرتے، تو مجھے اس پر تھا مسئلہ. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیسے ان کو پیچھے کروں اور میں آگے بڑھوں. And there is nothing wrong in it. یہ اب آخرت کے نظم العین میں گویا کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نیکی کی، بھلائی کی. تو وہ خاص موقع کے جس کو غزوہ تبوک کا موقع کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپیل کی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ، کچھ صورتحال ایسی نازک تھی کہ وہ خرچ زیادہ کرنے کے لیے کہا جتنا کر سکے. اور میرے پاس بہت کچھ تھا، حالات بہت اچھے تھے اللہ کی طرف سے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے سارے مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اور وہ میں فیصلہ لے کے اور اس مال کو لے کے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر تو سارے کا سارا مال لیا. میں نے کہا نہیں، اس بندے سے نہیں مقابلہ. سو what I'm trying to say is کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی ہے دنیا میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو اصل میں سب کچھ ختم ہونے والا ہے. جن سے آپ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی پیچھے رہ جائیں، اور آپ بھی ادھر ہی رہ جائیں گے. آپ کی یہ ساری کوششیں، اصل میں سمجھداری کی چیز یہ ہے کہ اس کو اصل میں اپنا ٹارگٹ بنایا جائے. چنانچہ جب یہ چیز انسان کے اوپر واضح ہوتی، یعنی آخرت کی زندگی کی ریالٹی اور اسی کی کامیابی کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ اصل کامیابی ہے، تو انسان اس کے بارے میں خود بھی ایفرٹ کرتا ہے، اور جو اس کے اپنے عزیز اقربا ہیں سب کے بارے میں اس کی یہی خواہش کہ وہ بھی وہاں کامیاب. اور یہ ایک ہر ایک کی، ہر شریف النفس انسان کی نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک اچھی فیملی لائف اس کی ہو، اور اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اولاد ایکسل کرے، اس کا اچھا کیریئر ہو. یہ خواہش انسان کرتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ کیریئر کچھ بھی نہیں ہوتا. کیریئر اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ سائیکل کا کیریئر اور کوئی کیریئر نہیں. باقی تو سب کیریئر ایسی. اگر کوئی کیریئر ہے تو وہ آخرت کا کیریئر، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے
کہ انسان کو وہاں جب اللہ کامیابی کا یہ خوشخبری سنائے گا تو وہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی وہاں اس کے ساتھ ہوں گے، ایک کامیابی کی اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ کے لیے، بشرطے کہ وہ بھی کامیاب۔ یہ بات سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 23 میں بیان ہوئی، سورہ مومن میں سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 8 میں یہاں یہ بیان ہوئی ہے اس طرح سے کہ فرشتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ایسا کر، ان کی اولاد کے گھر والوں میں جو لوگ نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دعا کرواتا ہی اس وقت ہے جب اس کا دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ مومن ہے، وہ سورہ طور ہے سورہ نمبر 52، اس کی آیت نمبر 21 میں بھی یہی بات بیان کی گئی۔ جب یہ حقیقت اور پاسبلٹی انسان کو معلوم ہے اور انسان کو آخرت کے ہونے کا یقین ہے تو اس کے سوا کوئی اور امکان ہی نہیں ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی یہ ہو جائے، یعنی وہاں انسان کو اس ہماری جو فیملی ہے، ہمارے تعلق والے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہت اٹیچڈ محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ وہاں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان کیا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کے جس کا ایندھن یا انسان ہوں گے یا پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر وہ فرشتے مقرر ہوں گے کہ جو بڑے سخت، بڑے معاملات کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سختی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں اللہ کی نافرمانی کریں گے اس پر کہ جو وہ ان کو حکم دے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے جو کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ایک پریشان کن پراسپیکٹ، امکان ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ میں صرف اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ آیت ہے، اس طرح کی اور آیات، اس میں بعض اوقات لوگ ان کو سن کے اس رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ سختی کرنے لگے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اس کے نتیجے میں تو صورتحال اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات انفارچونیٹلی سمجھانے والے بھی نہیں سمجھاتے، بلکہ وہ جب اس طرح سے جوش کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور ظاہر قرآن کی آیات ہوتی ہیں تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھاگو جا کے اور کان سے پکڑو، ہو سکے تو گردن سے پکڑو اور کہا اٹھ اور نماز پڑھ۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے ناکامی کے بارے میں پریشان ہو اور ایسا ماحول فراہم کرو، ایسا ماحول کریٹ کرو، ایسا رویہ کریٹ کرو کہ جس میں ان کے لیے آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہو جائے۔ اس لیے کہ سختی یہ کبھی انسان کو تربیت میں بہت زیادہ مفید نہیں ہوتی۔ تربیت آپ نے کوئی اور کرنی ہو، کسی کو کسی اور ڈسپلن میں لگانا ہو، شاید کامیاب ہو جائے، لیکن جو چیز دل سے ماننے والی ہوتی ہے اور دل کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی تو انسان مائل ہوگا۔ اس کے لیے اصل میں جو پریشانی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں انسان دعا کرے، وہ ماحول فراہم کرے، جس ماحول کے فراہم ہونے کے نتیجے میں اس کا زیادہ امکان کہ وہ تبدیلی
وہ رجحان انکلینیشن پیدا ہو. چنانچہ قرآن مجید ہی نے یہ بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے نقطۂ نظر سے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کو امتحان بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہر انسان انڈیپینڈنٹ، ہر انسان کو فریڈم ملے. اور لوگ فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی آزادانہ مرضی سے. آپ کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کسی ایک انسان کا ذہن دل نہیں بدل سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. یہ ظاہر ہے اس زمانے کی بات ہے کہ جب دین نازل ہو رہا تھا اور اسلام کو ماننے والے بھی لوگ تھے اور لوگ انکار کرنے والے بھی تھے، اور دونوں ظاہر ہے کہ ایک ہی ساتھ معاشرے میں رہ رہے تھے. آپس میں خاندان کے افراد ہونے کا رشتہ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرو؟ نہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اگر تم نظر انداز کرو اور تم نرمی کرو اور تم معاف کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ بھی معاف کرنے والا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم. اور اللہ اس کے پاس عظیم اجر ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے امتحان بنائی ہے، یہ کوئی آسان سادہ امتحان نہیں، یہ ایک پیچیدہ امتحان ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے زور بازو سے یا اپنے گلے کی گرج سے آپ نے کچھ کام کیے، کچھ آپ نے سخت فیصلے کیے اور صورتحال ٹھیک ہو گئی. نہیں، یہ تو ہر روز قدم قدم پر آپ کو پھونک پھونک پر آگے بڑھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکشن ہو، اس میں کتنی پروگرس ہو رہی ہے. آپ نے ایک اقدام کیا، اس میں کیا کامیابی ہوئی، کیا ناکامی ہوئی. اور گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم آدمی پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ آگے بہتر پروگرس ہو، اور وہ اس کو دیکھے کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ پروگرس ہو رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے عباد الرحمان، جن کی کہ مختلف خوبیاں بیان کی ہیں اللہ نے سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 میں. اس کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اور کاموں کے علاوہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. اے ہمارے رب، تو عنایت فرما ہماری اولاد میں بھی اور ہماری بیویوں میں قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. یعنی ہم قیامت کے روز اٹھیں تو ہم لیڈ کریں اس گروپ کو کہ جو ایسے اچھے نیک لوگ ہوں ہمارے خاندان کے، کہ ہمیں انہیں دیکھ کے خوشی ہو اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. سو یہ بھی رویہ لازماً ہوگا اگر آپ آخرت کو اصل زندگی مانیں گے اور اس دنیا کی زندگی کو آپ ایک امتحان سمجھیں گے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کو موت کی طرف جانے والے سفر میں ڈالا. کسی کی پہلے آ جاتی ہے، کسی کی بعد میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کے بہت عزیز رشتے دار، دوست، جاننے والے رخصت ہوتے ہیں. وہاں بھی جو انسان کے اوپر کیفیت طاری ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ آخرت میں کامیاب، اس کے گناہ دھل جائے. یہ ایسے اللہ کے ہاں جائے کہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. سو اس میں بھی جو دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں وہ ایسی ہی اسی جذبے کے ساتھ، اس لیے کہ اصل سفر ہے یہ، اس دنیا سے ہوتے ہوئے ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. تو مثال کے طور پر ہم دعا کرتے ہیں نماز جنازہ میں، اور نماز جنازہ تو سب نے پڑھنی ہوتی ہے. ایک دن آپ کی بھی پڑھی جائے گی. وہ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا ایک جملہ بڑا مشہور ہو گیا، نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. تو آپ کی نماز تو پڑھی جانی ہے، تو لیکن ہم پڑھتے بھی ہیں نماز جنازہ، تو وہ الاؤ می ٹو سے نہایت ہی بورنگ، اللہ ہی معاف کرے. اور چونکہ وہ ایک نہایت بورنگ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا تو کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ 2-3 منٹ میں تڑنگ تڑنگ ادھر سلام پھیرا ادھر سلام پھیرا. تو اب اس کے بعد پھر ایک بدعت ایجاد ہوئی ہے. اب آیا جیسے کہ مجھ سے بہت فرمائش کی جاتی ہے، میں اس کو بدعت نہیں کہہ رہا جناب، آپ اپنی کلاس کے بعد دعا کیا. میری گزارش یہ ہے کہ یار میرے اندر یہ صلاحیت تھی، کیونکہ آپ یقین جانیں کہ میں دعا کروں گا تو میں ایکٹنگ زیادہ کروں گا اور خلوص کم ہوں گا. وائی شوڈ آئی ناٹ پرے فار مائی سیلف اینڈ فار آل ادر پرائیویٹلی. اس میں تو میں پھر تقریر کروں گا اور پھر ایسا آپ کو امپریس کروں گا کہ میں اس طرح کا رونا شروع کر دوں. ایسے میں الفاظ. تو دعا کریں، سب الگ الگ کریں. خدا کے ساتھ دعا کا تعلق بہت قرب کا تعلق ہوتا ہے. اس میں اگر جماعت میں بھی ایسا ہوا ہے تو وہ بھی اصل میں آپ اپنے دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور نماز جنازہ کا جو تیسرا حصہ ہے، یعنی پہلے ڈپینڈنگ اپون آپ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے. اور یہ اختلاف یہ اس لیے ہے کہ کوئی چیز کلیئرلی نہیں بتائی، اور کلیئرلی اس لیے نہیں بتائی گئی کہ چوائس ہے، یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھو، سبحانک اللہم پڑھنی ہے وہ پڑھ. دوسرے میں درود پڑھتے ہیں، میکس لاٹ آف سینس. پہلے میں اللہ کی تعریف، اللہ کی پڑھائی، جس کی طرف ہمارا یہ ہمارے ساتھی جا رہے ہیں اس کا ذکر. دوسرے میں اس ہستی کے لیے دعا کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دعا حاضل میت کے دعا. اچھا وہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس دعا میں دعا ہے، لیکن حاضل میت کے لیے جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی دعا نہیں، جنرل دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا. ان کے لیے کچھ نہیں، سب کے لیے. آپ پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہے، موسٹ پروبیبلی یہی وجہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک مولوی ہوں، میں ہمیشہ یہی بننا چاہتا تھا، یہ اور بات ہے کہ ابھی تک بن نہیں سکا. تو اب میں اگر مولوی ہوں کسی مسجد کا، تو مسجد میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ فوت ہوتے ہیں. اب نماز جنازہ میں نے پڑھنی ہے. اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اب غلط آدمی کی تو کے لیے تو آپ کو دعا نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیوں یہ موقف ہے، نو آئیڈیا، مگر یہ ہے. تو یہ کہتے ہیں یار کہ پھر اب ایک جنرل دعا مانگ تو اس میں سبھی کچھ کور ہو جائے، اور آپ اس کے لیے مانگ ہی نہیں رہے. What I'm trying to tell you is that جو آپ کو دعا سکھائی جاتی ہے، دعا بے شک مانگے، لیکن تو سب کے لیے مانگتے ہیں. دعائیں یاد رکھیں ان کے لیے کہ جو رخصت ہوئے، ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کی آخرت کے لیے دعا کریں. اور اگر آپ کو کوئی دعا عربی میں یاد نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں یاد دعا کریں. تو ان دعاؤں میں سے مثال کے طور پر یہ دعا ہے کہ اللہم نقی خطایا، اللہ اتنی خطاؤں کو دھو دے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا. اللہم ادخلہ الجنۃ مع الابرار، انہیں جنت میں داخل کر نیک لوگوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. سو ظاہر ہے کہ جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہی چیز ہے کہ جو غالب ہوتی ہے، غالب ہونی چاہیے.
آخرت کو جب آپ مانتے ہیں سیریسلی کہ وہ ایک ریالٹی ہے، تو پھر یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس کی آخرت برباد ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں 2-4 دن کسی کو پریشانی ہو جائے تو بھی خیر آدمی کو اس بارے میں خواہش مند نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلیں گوارا ہے۔ لیکن آخرت کی ناکامی یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل ناکامی، چنانچہ ہر ایک کے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ آخرت میں کامیاب جو بھی ہو۔ اگر آپ کو اس کی کچھ غلطیاں معلوم ہے، اللہ سے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ وہی کرے گا۔ ہم جانتے ہیں وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس کی رحمان ہونے کے پہلو کو بیان کر کے اس سے معافی مانگیں۔ اور یار ہم کتنے سنگدل ہیں، یہ مسلمان کہتے ہیں غیر مسلموں کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کے واسطے یار آپ نے کیا آخرت کو مانا ہے، واٹ این امپریشن آر وی کریٹنگ۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کو آپ نے دین بتانا تھا اور جو میری نالائقی کی وجہ سے دین نہیں سمجھ پائے اور اپنے دین مذہب نظریے پہ بہت ہوئے، ہم نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تو انشاءاللہ جہنم میں جائیں۔ استغفر اللہ، یہ کیا نظریہ ہے؟ اور اس نظریے پہ یار مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس نظریے پہ مسلمان زندگی گزارتا ہے، اور اس نظریے پہ مسلمان مرتا ہے۔ واو، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اتنی عجیب و غریب انڈرسٹینڈنگ۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی کافر کے لیے کبھی دعا نہیں۔ کافر کون ہے؟ جس کے بارے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ حق بات کو جانتا تھا اور اس نے حق بات کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی اور وہ دشمن بن گیا، وہ فرعون بن گیا، وہ ابو جہل بن گیا، وہ ابو لہب بن گیا۔ ویسے بائی دا وے اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے والد آخری درجے کے مشرک کافر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ان قوموں میں سے تھی جن پر عذاب آیا۔ اس کو قرآن نے بہت نمایاں کر کے بیان نہیں کیا۔ 6 قومیں ہیں جن کا ذکر ہے، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا ذکر آپ بار بار دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کا ذکر ایک ہی جگہ ہے، سورہ توبہ میں، پرابلی آیت نمبر 70۔ تو وہ جو عذاب آتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو لوگ عذاب سے دوچار ہوتے ہیں نمایاں طور پر وہ سردار ہوتے ہیں، اور ان کے والد صاحب سردار تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بجان آپ کے لیے سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس وعدے پر اجازت دی، اور اجازت دی عذاب آ گیا ہے، the man is gone، کافر ہے، and not for 1 or 2 days، تقریباً 20 سال ہو گئے۔ اس لیے کہ یہ جو دعا آپ کرتے ہیں نا یہ نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، معاف کر دے مجھے، میرے والدین کو، وللمؤمنین اور اہل ایمان کو یوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور یہ انہوں نے دعا کی ہے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے کسی موقع پر کہا ہے کہ ابراہیم بس کر، مطلب تم نے اپنا وعدہ پورا کر۔ سو میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب کے لیے دعا۔ آخرت کی زندگی کی پکڑ بڑی سخت، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ سو اس میں ہم
مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی کے بارے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو تو عذاب، نہ جانے یہ کہاں سے لوگوں کے آئے۔ وہی بات ہے، قرآن مجید کو انہوں نے ایسے ہی پڑھا، اور یہ میں لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں جب جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، اس لیے کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ میں ابھی ایک کل ہی ڈسکشن ہوئی تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ اچھا تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کہ یار میں بات سنیں، میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اب سمجھ میں نہیں آئی تو میرا کیا، تو آپ کو ایک دلیل بتا رہا ہوں۔ سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قیامت کے دن مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جن کی قوم کے لوگوں نے شرک کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن یہ ہوا کیا ہے مسیح، تم نے ان کو کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو اور تمہاری ماں بھی معبود ہے، تو کہیں گے کیا خدا ہے میں نے ایسا نہیں کیا تھا، تم نے جو مجھے کہا تھا میں نے ان کو بتا دیا جب تک میں ان کے درمیان تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دی اور واپس بلا لیا تو تو ان پر نگران تھا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ دعا کریں ان مشرکین میں جو جنہوں نے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گلہ کیا کہ ہوا کیا ہے، تو کہیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو انہیں معاف کر، فإنک انت العزیز الحکیم، تو اے خدایا تو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سو یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے شرک کیا، تو یہ سختی کہاں سے آئی ہے مسلمانوں کے اندر، I have no idea، لیکن اصل میں اس سختی کے پیچھے بھی وہ پالیسی ہے کہ ہم نے کوئی چیز نہ غور کرنی ہے، نہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، نہ کسی بھی اوپینین کو، پوائنٹ آف ویو کو کوشچن کرنا ہے، تو اس کے بعد یہی کچھ ہوگا۔ آخرت کی زندگی کو اصل زندگی ماننے کے نتیجے میں آدمی کی کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے ہر وقت کہ وہ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، آدمی معافی بھی مانگتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو جس سے اس کے اعمال ضائع ہو، کیونکہ یہ بات قرآن نے بتائی ہے کہ نیکی ظاہر بڑی چیز ہے، نیکی کا وزن ہوگا، نیکی ہی کی کرنسی ہوگی، اور کوئی کرنسی کام نہیں آئے، کوئی روپیہ ویسے بہت ہو چکا ہے، کوئی ڈالر کچھ بھی کام نہیں آئے، جو چیز کام آئے گی وہ آپ کے اعمال، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تو نیک اعمال، خیر بہت بہتر ہے، عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہت بہتر ہے امید رکھنے کے لحاظ سے۔ مگر یہ جو نیکی کے اعمال ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ بہت نیکیاں کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، بیچاری کمزور عورت کا 5 مرلے کا پلاٹ آپ نے زبردستی لے لیا اور نہیں دے، ختم ہو گیا سب، سوال کمال ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لوگوں نے نہیں سمجھی کہ کافر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کافر کون ہوتا ہے یہ میں بار بار بتا رہا ہوں، مائنڈ نہ کریں، کافر غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی، جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی سچائی کا انکار کر دیا، اور انکار بعض اوقات زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے ہوتا ہے، تو
وہ پھر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے حبطت اعمالکم، ان کے اعمال ضائع ہو. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر ہم ان کا قیامت کے روز کوئی وزن ہی نہیں ہونے دیں. سو یہ جو ہے نا، یہ جو ایٹیچیوڈ کی غلطی خرابی، کہ بندہ ضد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور وہ اپنے اندر وہ کیلکولیٹر لے کے کہہ رہا ہے کہ ادھر یہ میں نے فراڈ کیا تو ادھر یہ میری نیکیاں بھی جو ہے نا وہ نیکیاں ایسی کیسی کر دیں گی مجھے فراڈ. نہیں، فراڈ آپ کا ایسی کی تیسی کر دے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آخرت کے بارے میں اگر انسان کو فکر ہے تو انسان کو پھر اس چیز کے بارے میں فکر ہونی چاہیے. چنانچہ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 18 ورسز 103 and 104، قل آپ کہیے ہل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، ان اعمال کے بارے میں سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوششیں ساری کی ساری اسی دنیا کی زندگی میں بھٹک گئیں، ضائع ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے تھے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انہیں بڑا کانفیڈنس ہے، لیکن معلوم ہوا کہ سب کچھ ہی ضائع ہو، کچھ بھی نہیں رہا. سو ظاہر ہے کہ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یار وہ اچانک کچھ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا، یہ آدمی کو معلوم ہوتا. مگر آدمی ضد میں آ جاتا، کہتا ہے یار میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے رہنا ہے نا بھائی مجھے اس گاؤں میں، تو بندے تو مارنے ہیں یار. دشمن ہے ہمارے، وی ہیو ٹو کل. واٹر آپ کو پتا نہیں ہے، تمہیں دنیا میں جینا نہیں آتا، تم سادہ قسم کے لوگ. تو اس طرح کی پالیسیز لوگوں کی ہوتی ہیں، اسٹریٹجی. بھائی آئی ہیو ٹو سروائیو، تو مجھے کچھ تگڑے وکیل کر کے بعض لوگوں کی زمینیں لینی ہیں. جو غلط میں نے لی ہوئی ہے اس پر مجھے قبضہ جاری رکھنا ہے. اور بھائی صاحب پلیز، اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں تو اسٹریٹ ہو جائے. یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر ایک غلط کام کر رہے ہیں، اور ادھر جناب وہ نماز گئی، وہ روزہ گیا، حج گیا، عمرہ گیا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آخرت کی زندگی کو اصل زندگی مانتے ہوئے انسان اس چیز کے بارے میں ہمیشہ پریشان ہے. اور سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، مطلب یہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تم بڑی نیگیٹو باتیں کر رہے ہو، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پریشان ہے آخرت کے بارے میں. وی شوڈ آلویز ریمین کانشیس. مطلب یہ پریشانی ایک اچھی پریشانی، یار گڑبڑ تو نہیں ہمارا کر رہا ہے، تو آدمی سوچتا رہے اس کے بارے میں، کریکشن کرتا رہے. غلطی ہوتی کہیں پھنس نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ایسے کام کے اوپر ضد میں آ جائے کہ جو اس کے لیے بربادی کا سامان. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب ہم جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں، جان بوجھ کر، اور توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس لیے کہ نتیجہ تو اصل آخرت میں نکلنا ہے. تو آخرت میں اگر آپ کے اپنے عمل سے غلط کام ہوئے اور اس کے بعد آپ اس کا نتیجہ وہاں بھگتیں گے، تو اصل میں یہ اس لیے آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا کہ ایک نہایت ہی ظالم انسان تھا جس نے آپ کو وہاں جہنم میں ڈالا. اور وہ ظالم انسان کون تھا؟ آپ کی اپنی ذات گرامی. آپ نے یہ کام کیے اور اپنے اوپر ظلم. چنانچہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اصل میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور یہ میں شاید صبح ہی یا کسی اور موقع پر دعا بتا چکا ہوں جو آدم علیہ السلام نے کی اور حوا علیہ السلام نے. ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی ہم نے یہ گناہ کیا، اور یہ گناہ کیا تھا؟
اپنی جان پر ظلم تھا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. آخرت میں ناکام کرنے والی چیزوں میں ایک بڑی اہم چیز تکبر ہے. تکبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جس کے اندر رتی برابر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ آپ نے جو بات بیان فرمائی، قرآن نے بھی یہی بات بیان کی ہے ایک دوسرے انداز. صحابہ کرام ظاہر ہے کہ جو کنسرن تھے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ اس پر بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ we want to live a good life، ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، تو یہ تو بہت مشکل بات ہوگی. تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر دو چیزوں کا نام ہے، ایک بطر الحق، حق کے سچائی کے سامنے اکڑ جانا، اور دوسرا غمط الناس، دوسرے انسانوں کو کمتر سے، دوسرے انسانوں کو کمتر سے. یہ بھی ایک بڑی خوفناک چیز. دنیا میں اونچ نیچ ہے، یہ اس سسٹم کا حصہ ہے، مگر وہ سسٹم کا حصہ ہے. کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے. جو ایک کام کر رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دوسرے سے بحیثیت انسان بہتر نہیں ہو گیا. اس لیے میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کسی آرگنائزیشن میں یا کہیں باس ہیں، always make sure کہ you take lead in saying سلام، السلام علیکم یار، کیا حال چال، ٹھیک ہو، ہاں یار بیٹھ کر کیا چکر ہے، گھر میں سب خیریت. یہ دل میں کبھی نہ آئے یار بتائے یار میں ان کی شے ہوئے، میں ہوں اصل آئے تو شکل سے لگ رہا ہوتا ہے، آدمی کی انداز گفتگو سے لگ رہا ہو، کبھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسی انداز میں تکبر کی وہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کا مذاق اڑا، دوسروں کو برے ناموں سے پکار، گھٹیا قرار دیا. قرآن مجید نے اس کو کہا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کوئی لوگ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر نہیں. آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ادھر اور مزے لے رہے ہیں اور لوگوں سے داد حاصل کر رہے ہیں، اور پتہ لگے کہ وہاں وہ آپ سے سپیریئر نکلے، وہ کامیاب ہو گئے اور آپ اپنے اس تکبر کی وجہ سے آپ مارے گئے. سو یہ بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کسی اور کو حقیر جانیں. آدمی کو اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنا، آدمی کو اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا، اس کے لیے اگر کوئی اسٹرگل کرتا ہے نتھنگ رانگ، مگر within limits of morality and decency، اپنی آخرت کو برباد کیے بغیر. اس لیے کہ تکبر یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے، اور اس کے بارے میں بار بار ریویو کرنا ہے، بار بار. I know it at times آدمی کو ڈانٹنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کام نہیں کرتے، کسی کوئی کام کیا ہے بیٹھ کے آپ سے گانے سنتا ہے، وہ سب آپ کو کرنا ہے. لیکن ڈانٹ کے بعد آپ اپنے دل کو ٹٹولنے پوچھیں کہ یار یہ زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا، میرے دل میں ہے کیا، واٹ واز دا موٹیو وغیرہ وغیرہ. وہ جو کچھ بھی کرے وہ اس کی تفصیل میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، مگر جس چیز کو اپنے اندر سے کھرچ کے نکالنا ہے وہ ایروگنس ہے. اچھا، میں آخر میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، آخرت کے لیے آپ کی نیت ہو. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اللہ کو راضی کرنا بھی کہیں ذہن میں نہیں آتا، آدمی نیکی کرتا ہے نیکی کے لیے.
नो, आदमी के अंदर नेकी का जज्बा होता है तो आदमी नेकी करता है, इंसानी हमदर्दी के लिए करता है, वर्चू है और वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। आदमी नेकी करता है और उसी में उसको एक सेटिस्फेक्शन। तो क्या ये ठीक है? देखिए, मैं, एंड ऑब्वियसली यू कैन डिसएग्री, मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर नेकी करने, अच्छाई करने के 3 मुहर्रिकात हो सकते हैं। एक, वही कि इंसान नेकी को कर रहा है, नेकी जानते हुए इंसानी हमदर्दी में उसके अंदर जो एक मॉरल पर्सन है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए, बिल्कुल वैलिड है, इस पर इंशाल्लाह उसको इनाम मिलेगा, क्योंकि ये जज्बा अल्लाह ने रखा है और इंसान उस जज्बे को रिस्पॉन्ड करके नेकी कर रहा है। इंसान नेकी करता है अल्लाह को राजी करने की, जाहिर है कि अल्लाह को राजी करना ये असल चीज है। उसने हमें सब कुछ दिया है और हम ये सब कर रहे हैं उसको खुश करने के लिए, बिल्कुल वैलिड रीजन, बहुत जबरदस्त मुहर्रिक। और इंसान नेकी करता है आखिरत की कामयाबी के लिए। ये कोई हकीर जज्बा नहीं है, ये अल्लाह ने इसको उभारा है, अल्लाह ने इसको प्रेजेंट किया है, और ये इस दुनिया का रिवॉर्ड है ही नहीं, बल्कि आगे का रिवॉर्ड है जो अल्लाह के भरोसे पे आप उसकी वजह से कर रहे हैं। तो असल में आप अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। ये लालच उसने दी है, लोग इसको घटिया समझते हैं, उसको घटिया समझना एरोगेंस है। ये हमारे रब की तरफ से पेश की हुई इंसानों के लिए दावत है, वहां की कामयाबी हासिल। सो ये भी कोई गलत चीज नहीं है, ये भी बहुत आला मकसद है। आइडियली ये तीनों होने चाहिए। प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि कभी एक चीज गालिब आएगी, कभी दूसरी चीज गालिब आएगी, कभी तीसरी चीज गालिब आएगी। बंदे के मूड भी बदलते रहते हैं और बाज़ औक़ात हालात भी होते हैं, तो कभी एक चीज होगी, कभी दूसरी चीज होगी। कोई एक भी हो, एनी वन ऑफ दीज 3, इंशाल्लाह इंसान को उसका अजर मिलेगा, बशर्ते के बाकी 2 का इनकार ना हो, क्योंकि बाकी 2 का इनकार असल में एरोगेंस है, वो तकब्बुर है। फिर आदमी से सवाल होगा कि भाई साहब ये आपने जन्नत को घटिया करार किस बुनियाद पर दिया था, जरा एक्सप्लेन तो करें। सो इंसान जब नेकी करता है तो नेकी करने के मुख्तलिफ इम्कानात हो सकते हैं। कभी नेकी आदमी हमदर्दी में करता है और सिर्फ दूसरों की हमदर्दी में करता है। अल्लाह की रजा आखिरत बैक ऑफ द माइंड होती है, लेकिन वो उसको नुमाया नहीं करता। बाज़ औक़ात अल्लाह की रजा हो सकती है, बाज़ औक़ात आखिरत की कामयाबी हो सकती है, और इंसानों की तबीयतों में, पर्सनैलिटीज में फर्क भी होता है। ये तीनों वैलिड रीजन हैं, साइमल्टेनियसली हों तो क्या कहने हैं, अलग अलग हो तब भी एक्सेप्टेबल हों, बट किसी एक को रिजेक्ट करना असल में नेकी को जाया करना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। तीसरी क्लियर है, अल्लाह की रज़ा के लिए, जी, आखिरत के लिए इसकी क्लियर है। सबसे पहले जो नेकी का जज्बा है आपके अंदर, जिसको मॉरल इंस्टिंक्ट, उसके लिए 5 सवाल है। आप पहले तीसरा वाला करें।
جی میں بہت زیادہ کریٹیسائز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اس کرٹیسزم میں ایروگنس بہت شیلو علامہ. ہمارے یہاں لوگوں کو دین کی اصل اسپرٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا یہ جملہ تو صحیح ہے کہ یہ آزمائش، مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سب کچھ ہی آزمائش، جو اس کے حالات ہیں وہ بھی آزمائش. اور اس میں اس طرح کی بات کرنا کہ جس میں گویا کہ وہ افسوس کر رہے ہیں، اس پر میرا خیال ہے کہ جس سے افسوس کیا جا رہا ہے وہ اس پہ ترس کا ہے کہ یار اتنا بیچارہ نو آئیڈیا کچھ پتہ ہی کچھ نہیں. سو میرا خیال ہے کہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے، اور قرآن نے یہ بہت بیان کہ آپ لوگوں کی فضول باتوں پر اگنور کریں، جسٹ اگنور. میں بہت سے ناکام تجربات کے بعد اور ابھی بھی بہت ناکام ہوا، میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اکثر ان کی بات کو اگنور کرنے کی، اور اس کی بڑی زبردست پریکٹس ہو جائے. اور کیونکہ میری مجبوری ہے کہ میں کرکٹ کا شوق رکھتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست میں ایک اوپننگ بیٹسمین ٹیسٹ کہ جو ہر باہر جانے والی بال کو چھوڑ رہا، کوئی ضرورت ہی نہیں کھیلنے کی، اس لیے کہ آپ کھیلیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے سلپس میں. تو اس طرح کی ہر فضول بال کو آپ اس لیے کہ اس کو کیا کریں گے، کوئی جملہ بولیں گے تو ایک اور کوئی پرابلم شروع ہو جائے گی. ایک بے معنی سی اسمائل ہو آپ کے چہرے اور آپ اگنور کریں، اس لیے کہ لوگ کوئی سمجھ ہی نہیں پہنچ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں کچھ دو امکانات. ایک امکان یہ ہے کہ وہ جو تجربہ ہے آدم و حوا علیہ السلام کا، وہ پری ہیومن تجربہ ہے، تو اس میں جو انسانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے وہ اپلائی نہیں. ابھی دنیا کی زندگی کی آزمائش شروع نہیں، تو ہو سکتا ہے دکھا دیا ہو، لیکن سچی بات ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ دیکھا انہوں نے بھی نہیں. آواز آ رہا ہوں، آزان آزان باقی چیزوں پر بات کرتے ہیں اور رشتوں پر بات کرتے ہیں، اور وہ ایسے محسوس ہے کہ نظر بھی نہیں آتی، اور ان کو اتنی امپورٹنس دینے کا کیا پوائنٹ ہے، ان پر بھی ایمانداری کا ضرور ہے. جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اس دنیا میں بھیجا. کل صبح و شام جس موضوع کو مجھے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نبوت اور رسالت پر ایمان. یہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی کی طرح ضروری ایمان. اس میں ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک کمیونیکیٹ کیا. ابھی اس سوال میں بھی یہ ایک بات پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. انسان کو اللہ نے جس انداز کا بنایا ہے اس میں اللہ سے براہ راست کمیونیکیشن پاسبل نہیں. چنانچہ فرشتے وہ درمیان کا میڈیم
کہ جو ایک جانب اللہ سے ڈائریکٹ میسج ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسری جانب وہ انسانوں کو اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ایک امپورٹنٹ ریزن کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو اس کے نہایت اوبیڈینٹ ہیں، جو یہ پیغام لا کر اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے بھی کہ ایک اور مخلوق بھی ہے جو بظاہر اپیرنٹلی انہی کی کیٹیگری اور وہ ہیں جنات، اور وہ لوگ کہ جو کوشچن کرتے تھے نبوت پر، جو پیغمبر دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیغام آیا ہے، وہ اپارٹ فرام ادر ایلیگیشن وہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ یہ اصل میں شیاطین ہے، جن کا نعوذ باللہ القا کیا ہوا کلام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کلیئرلی بیان کیا ہے کہ not at all, far from that، یہ ہمارے وہ بندے ہیں جو فرشتے ہیں، جو جب ان کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو وہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں. وہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں جبرائیل علیہ السلام کو قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ دوسری بہت سی ذمہ داریاں بھی وہ نبھاتے ہیں، جیسے انسان کو موت دینا وغیرہ وغیرہ. بٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے کہ ایک طرف رسالت پر ایمان کے لیے ضروری ہے، اور دوسری طرف اللہ پر ایمان کے لیے. اللہ اپنے معاملات کو امپلیمنٹ کرتا ہے ان کے ذریعے سے، تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے اللہ اور انسانوں کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا، اس میں یہ ایک درمیان کا میڈیم. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آپ کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بڑی سی کائنات ہے، اس میں اس کے بڑے ہونے کا پہلو تو ایک پہلو، ایک فیکٹر ہے، وہ مالک ہے، مگر ایسا مالک نہیں ہے کہ جو ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے، پتہ بھی نہیں ہے اس کو کتنے کہ وہ کتنی بڑی ہے، پرواہ بھی نہیں ہے اس کو، انکنسرنڈ ہے، غیر ذمہ دار ہے اور چل رہی ہے. نہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں وہ مالک ہے وہاں وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے واقف، ہر کام کرنے کی اس کے اندر بھرپور صلاحیت ہے، اور وہ ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. کل یومن ہوا فی شأن، ہر روز وہ اپنی مصروفیات میں مشغول ہے. یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے. سو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی کائنات کا مالک ہے اور بہت قدرت والا ہے، بلکہ وہ جس کو بھی اس نے بنایا ہے ہر ایک کے بارے میں کنسرن. یہ پہلو کبھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ساری صفات کو مانا. گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب کسی ایک صفت پر آپ اوور ایمفسائز کر کے باقیوں کو نظر انداز کرتے. سو ہمارے ہاں یہ گڑبڑ ہوئی کہ ہم نے کہا جی وہ رحمان ہو رہی، بڑا رحمان، وہ پتہ لگا کہ جی ہر بدتمیزی بےحوکی ہو رہی ہے، رحمان ہو رہی میں غفور رہی میں معاف کرے. نہیں، یہ غلط بات. وہ انصاف بھی کرنے والا ہے، وہ رحم بھی کرنے والا ہے، قدرت والا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بہت جلال والا ہے، بھائی ہمارا تو کچھ نہیں بنے گا، ہم تو مارے جائیں. نہیں، یہ غلط بات. سب اس کی صفات کو سامنے رکھیں، سب پرفیکٹ ہیں،
اور سب سائملٹینیسلی فنکشن کر رہی ہیں تو پھر آپ کے سامنے صحیح تصور آئے. آزمائش کے بارے میں جی 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 آزمائش سے ظاہر جب آزمائش کو بھی اس میں ناکام ہونے کی آزمائش سے بچے آئے آزمائش سے بچے کے بارے میں اس کے بعد کیا یہ ماننا کہ آزمائش ریگولر پروسیس اللہ پوائنٹ کراس کرنے کے بتایا پوائنٹ کراس کرو جس کا ایک ہینڈل ہے اس کو رچ کے دعا کے یہ اس کا کوئی قانون ہے آزمائشیں کب آتی دوسرے کا جواب تو آسان ہے کہ جی نہیں مطلب رینڈم نہیں. اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں ابھی سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا اس کی صفات ساری کی ساری اعلیٰ ہیں اور سب مکمل ہیں. اس کی صفت میں سے ایک صفت حکمت ہے, اس کی صفت میں سے ایک صفت عدل ہے, اس کی صفت میں سے ایک صفت رحمت ہے. وہ مکمل طور پر حکیم ہے, وائز, وہ مکمل طور پر رحم کرنے والا, مکمل طور پر انصاف کرنے والا ہے. تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاں کوئی فیصلہ الل ٹپ بے سوچے سمجھے ہو. ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بہت سے فیصلوں کی حکمت فوراً نہیں جان پاتے کیونکہ ہمارا علم محدود ہے, اور چونکہ اللہ نے ہم کو آزمانا ہے تو اس کے ہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ساری بات نہیں بتانی تاکہ ہم اس پر بھروسہ اعتماد کریں. تو ہم بعض اوقات تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, امپیشنٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ میں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ آزمائشیں تو مشکل ہی نہیں, سبھی کچھ آزمائش. جو بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, مزے کر رہا ہے, وہ بھی آزمائش. ایک آزمائش ہوتی ہے شکر کی, ایک آزمائش ہوتی ہے صبر کی. جو اچھے حالات میں اور صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہا تو وہ بھی آزمائش میں آیا اور فیل ہو گیا, اور جو تکلیف کی آزمائش میں آیا وہ صبر کی آزمائش میں آیا, اور اس نے اس پر جو ایک منیمم ایکسپیکٹیشن صبر کی تھی اس نے کوئی بہت زیادہ بابیلا نہیں بچا. اللہ اس فیصلے پر کچھ راضی رہا تو وہ کامیاب. یہ بات کہ آپ دعا کریں کہ تکلیف والی آزمائش نہ آئے, کرائیے, اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم کو خود سکھائی ہے سورہ بقرہ کے آخر میں, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تم نے پہلوں پہ ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, اور تو نہ ہم پر وہ بوجھ ڈال کے جس کو سہارنے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت. یہ تو ضرور ہمیں مانگنی چاہیے, ہم آرڈنری ہمبل لوگ ہیں, لیکن ایک مرتبہ اگر کوئی ایسی آزمائش آ گئی جس میں کچھ تکلیف یا پریشانی ہے, پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ آزمائش اس لیے مجھے دی ہے کہ میں اس میں کامیاب. آپ نے کہا نا کہ دونوں امکانات ہوتے تو ہیں, مگر وہ آتی ہے آزمائش آپ کو کامیاب کر. سو آدمی ناکام ہوتا ہے جب آدمی جان بوجھ کر غلط رویے پر اصرار کرے. غلط رویہ آپ بھی اختیار کریں. شکر گزاری میں بھی بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی اور تکلیف میں بھی گڑبڑ ہو جاتی, مگر زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ 5 سیکنڈ آپ نے کوئی بڑبڑ کی
اور انا للہ و انا الیہ بہت ہو گیا. نہیں الحمدللہ آپ زندہ رہتے ہیں تھوڑی میں کہتے یار اللہ مجھے معاف کر دے. I didn't mean it. So یہ جو ہوتا ہے نا لمبا عرصہ یہ ہمیں ملتا ہے جس میں ذرا کچھ فضول حرکت کرنے کے بعد ایک ہمارے اندر ایک احساس ہے ضمیر وہ ہمیں ٹوکتا ہے اور ساری کہانی اس ضمیر کی آواز پر رسپانس کی. بعض لوگ اس کو دبا دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں وہ شٹ اپ کر دیتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات سو یہ آزمائش ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں جس کو ڈالا ہے آپ یقین جانیے کہ وہ آزمائش اس کے لیے سب سے بہترین آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مزے نعمتیں کامیابیاں وغیرہ یہ اچھی آزمائش ہے. بڑی مشکل ہے میں بندہ اگر ہو جائے ایروگنٹ ہو جائے مارا گیا. سو اللہ نے جس آزمائش کو آپ کے لیے رکھا ہے اس پہ اس کا شکر ادا. اچھا سوال کر لوں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو برا قرار دیا ہے وہ ہیں کہ جن کی کیٹیگریز بیان. مثلاً فحش برا ہے, مثلاً شرک بری چیز, مثلاً اللہ کی یاد کے جو خاص موقع ہیں جیسے نماز ہے اس کے وقت کسی اور چیز کو ترجیح دینا یہ بری چیز. شاعری ہو کوئی اور چیز ہو اس میں آپ بری باتیں کر رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں, گمراہی یہ غلط. باقی انٹرٹینمنٹ جس سے آدمی کو خوشی ہو اور ذرا زندگی میں ٹینشن کم ہو یہ انسان کی ضرورت ہے. سو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زینتیں خوش نمائیاں ہیں یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کہا کہ یہ جائز بلکہ یہ کہا کہ یہ میں تمہارے لیے پیدا کیا. اس لیے کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ حرام؟ Who says that؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل من حرم زینت اللہ. کون کہتا ہے کہ اللہ نے ان زینتوں کو حرام کیا ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ تو یہ بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش, چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن, لوگوں کے حقوق مارنے کو, لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے کو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو, اور اس بات کو کہ تم اللہ کے بارے میں وہ چیز کہو جو تم نہیں جانتے. تو مثال کے طور پر ایسی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ موسیقی حرام ہے اور آپ کہیں کہ موسیقی حرام ہے تو یہ حرام ہے. یعنی آپ کو اللہ کا کوئی فیصلہ سنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اہم فیصلے قرآن مجید میں بیان کر دیے. آپ کہیں گے نہیں وہ حدیث میں, بڑی اچھی بات ہے جو بات حدیث میں اس کو قرآن کی روشنی میں, اس لیے کہ حدیث کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پر نہیں پھیلایا, قرآن کو ذمہ داری کے ساتھ محفوظ کر کے انسانوں کو مسلمانوں کو دے دیا. بڑی اچھی بات ہے. بعض لوگوں نے حدیث کو بعد میں جمع کیا تو ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ جہاں کہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ موسیقی کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اصل میں وہ موسیقی وہ ہے کہ جو بےہودہ ہے, جس میں بے حیائی ہے یا جس میں شرک ہے یا جس میں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. پتا لگے کہ بندہ سو رہا ہے اور ادھر 1:30 بجے اونچی آواز میں کوئی بھائی صاحب گا رہے ہیں. تو اخلاقی بدتمیزیاں ہیں جن کو کہ ناجائز قرار دیا گیا ہے, نہ کہ
موسیقی وغیرہ. فلم ڈرامہ بڑی افیکٹو چیز ہے، لیکن اس میں بڑے چانسز ہوتے ہیں بےہودگی کے. اگر مسلمان اس کو ڈیولپ کرے گا صحیح طرح سے تو اس میں پھر خرافات بہت سی نکالے. بڑی سٹوریز بڑی افیکٹولی ان کے اس میڈیم کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں. لیکن لیٹس فیس اٹ، یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی. ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت آپس میں عشق کر رہے ہیں اور اس کے سین دکھائے جا رہے ہیں. واٹ نانسنس. اس وقت انسان کے ضمیر کو کم سے کم ایک خاموش احتجاج کرنا چاہیے، وہ خدایا یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن پہ کو ٹھیک ہونا چاہیے. ورنہ اگر کوئی سٹوری ہے اس کو آپ نریٹ کرتے ہیں بیوٹیفل سٹوریز اور وہ بہت اچھی طرح سے فلمایا جاتا ہے، ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، ایسا ہونا چاہیے. اس کو کنوے کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈنے چاہیے، مگر کبھی کوئی غیر اخلاقی چیز اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں عام کرتے ہیں تو لوگوں کو، خاص طور پر اگلی نسلوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں لگتا کہ کوئی غلط چیز ہے. بھائی جب میرے والد صاحب ادھر بیٹھے، والدہ ادھر بیٹھی ہیں، بیٹھ کے ٹانگ اڑا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مزے سے، تو پھر غلط تو نہیں ہے نا. تو پھر اگر وہ بچے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ تو یہ پرابلم تو ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یا تو ہر چیز جائز ہے یا پھر ہر چیز ناجائز ہے، تو درمیان والی مخلوق نظر ہی نہیں آتی. تو اس لیے ایسی پولرائزیشن ہوئی ہے جس میں پتہ نہیں بات بیلنس بات عام طور پر سننے کو نہیں ملتی ہے. جو سنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی پٹائی ہو جاتی ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے. چلیں آگے.